بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم فی مقام الآخر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زندگی کے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں۔ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے بس ایک سانس کا۔ چلتی رہے تو یہ جہاں اور رک جائے تو وہ جہاں۔ سانسوں کی اس مالا میں رنگ پرو لو عشق رسول کا۔ سانسوں کی اس مالا میں موتی پرو لو درود کا۔ پھر یہ جہاں کے وہ جہاں ساتھ ہوں گے محبوبے دو جہاں۔ ستن باغے بلبل بولے تے ستن باغ بہارا، ستن ماں پیو حسن جوانی تے ستن صحبت یارا۔ مولانا سامعین حضرات، میرا موضوع تو در حقیقت چل رہا تھا شہدائے کربلا کے تعلق سے، لیکن آج میں نے یہ موضوع بھی در حقیقت وہیں سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا سلسلہ بدل کر کے میں نے آپ کے سامنے موت کے ذکر کو آج چاہا کہ کر دیں، کیونکہ اس وقت لوگ کثرت سے موت کو بھول چکے ہیں۔ ہر شخص اس وقت موت کو بھولے ہوئے ہے۔ زندگی کو اس نے جاویدانی سمجھ لیا اور سانسوں کو اپنی حکومت سمجھا ہے، حالانکہ یہ سانس جو ہے یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ میں نے جو ابھی شاعر کا کلام پیش کیا نا، زندگی کے ہیں یہ جہاں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے بس ایک سانس کا۔ اس کو غور کرنا آ جاؤ آپ نے۔ سانس چلتی رہے تو اسی جہان میں ہیں آپ، سانس چل رہی ہے اللہ کے گھر میں موجود ہے، سبحان اللہ۔ سانس چل رہی ہے آپ بازار کی زینت ہے، سانس چل رہی ہے آپ بازار کی زینت ہے، سانس چل رہی ہے آپ پکنک بھی کر رہے ہیں، سیر بھی کر رہے ہیں، آپ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، لیکن یہی ایک سانس ہے کہ اگر یہ رک جائے، بے وفائی کر جائے، آپ چاہے مسجد میں ہو، چاہے مدرسے میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے گھر پہ ہو، چاہے تخت پر ہو، چاہے کرسی پر ہو، چاہے انانیت کے ساتھ مکمل تکبر و غرور میں ہو، پھر بھی آپ کو جانا ہی جانا ہے۔ قرآن عظیم کا فرمان ہے، درود پاک اپنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کو چکھنا ہی چکھنا ہے، کسی کو نہیں بچنا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے ان کے الملفوظ حصہ دوم کے اندر ایک روایت نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت اللہ رب العزت ملک الموت سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ اے ملک الموت، اے اسرائیل، بتا میری مخلوق میں سے کتنے لوگ بچے ہیں؟ اور ملک الموت کو اللہ رب العزت نے جو طاقت دے رکھی ہے، وہ طاقت یہ ہے کہ پوری دنیا شرق و غرب ملک الموت کے سامنے اس طرح ہے جس طرح ایک تھال کے اندر آپ کچھ رکھ کر کے رکھ دیں۔ میرے اور آپ کے آگے اگر تھال میں کھانا رکھا جائے تو اس کے اوپر ہماری مکمل نظر بھی ہوتی ہے، اس کو پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ ہے۔ اللہ رب العزت نے ملک الموت کو اتنی طاقت عطا کی ہوئی ہے کہ پوری دنیا شرق و غرب کی مخلوق ایک تھال کی شکل میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ہے، اور ان کے ساتھ پھر ہزاروں فرشتوں کی فوج ہے جو ان کے ساتھ مل کر کے اس روح کو قبض کرنے کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ اس پر آپ بولو سبحان اللہ، کیونکہ یہ رب کی قدرت ہے۔ اب یہاں سے بیسک چیز میں آپ کو ایک عقیدہ بھی دے دوں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عطا سے اس کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، بلکہ ان کے صدقے میں مخلوق بنائی گئی ہے۔ زمین و آسمان جو کچھ بھی، چرند و پرند، پہاڑ، سبزی، ہریالیاں، جو کچھ بھی بنایا گیا، یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے میری اپنی ربوبیت کا بھی جو اظہار فرمایا ہے وہ صرف اور صرف اپنے محبوب کی تخلیق کی وجہ سے فرمایا۔ تو اگر ملک الموت کے سامنے، دانشور پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے موجود ہیں، اگر ملک الموت کو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ پوری روئے زمین ان کے آگے ایسے ہے جیسے تھال پورا رکھا ہوا آپ کے سامنے ہے، ایک تھال میں سامان رکھ دو تو وہ سامنے نظر آتا ہے تھال جس کے سامنے ہے، تو اگر ملک الموت کے سامنے پوری روئے زمین ہے تو ملک الموت سے تو خربوں درجہ میرے نبی کو اللہ نے علم عطا کیا۔ پھر امتی چاہے غوثیہ مسجد سے بیٹھ کر، چاہے کسی مسجد سے یا گھر سے بیٹھ کر ان پر درود و سلام پڑے گا، حضور سے سنتے بھی ہیں اور عاشق کے درود کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ایک عقیدے کے ساتھ جڑی بات تھی جو میں نے یہ آپ کے سامنے شیئر کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا ہر ایک کو فنا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف رب العالمین کی ہے۔ ہر جاندار کو موت آنی ہی آنی ہے، کیٹیگریاں الگ الگ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، رسولان اعظام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، شہداء اسلام، اولیاء کاملین اور عام عوام، درجے الگ الگ ہیں، لیکن ہر ایک کو موت آنی آنی ہے، کیفیت الگ ہے، طریقہ کار الگ ہے، مرنے کے بعد وہاں کی جو بلندی ہے یا جو چیز ہے، وہاں کا مرتبہ کیا ہے، وہ الگ الگ ہے۔ قاری صاحب مسجد کے لیے آ رہے ہیں، جم کر مسجد کا تعاون کریں گے، اور حمید صاحب مدرسے کے لیے آئے، مدرسے کا بھی تعاون فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھ، اسرائیل علیہ السلام دن میں کئی بار ہر بندے کی جو ہے ڈیٹ دیکھتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کوئی فکر نہیں، ہم نے دن میں کبھی اسرائیل علیہ السلام کو یاد کیا؟ اسرائیل علیہ السلام کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہم نے کبھی موت کو یاد کیا؟ زمین جو قبر کی جگہ ہے، یعنی جہاں میری اور آپ کی قبر ہونی ہے، وہ قبر کی جگہ دن میں 7 مرتبہ انسان کو پکار کر کہتی ہے، اے انسان تیاری کر لے، تجھے
کہ جی رہے ہیں تو ہم ہی جی رہے ہیں، جینا ہی جینا ہے، کبھی مرنا نہیں ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو پوچھے گا اللہ رب العزت اسرائیل بتا کون بچا؟ مخلوق کتنی ہے؟ آئی سمجھ؟ شریف بریف چیوٹی سے لے کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں تک، اشرف المخلوقات انسان تک، اللہ کی کتنی مخلوق ہے؟ سب کی روحیں قبض ہو چکی ہوں گی، سب زمین کے اندر سما چکے ہوں گے۔ زمین کے اندر کچھ نے پردہ کیا، کچھ سمائے ہوئے، کچھ مٹی سے مٹی ہو گئے، کچھ مٹی کے اندر جانے کے بعد بھی حیات رکھتے ہیں۔ کیا تو سبحان اللہ، وہ ایک الگ چیپٹر ہو جائے گا کہ اس طرف جاؤں گا تو موت کا چیپٹر نہیں آ پائے۔ اللہ رب العزت کو جواب دے گے اسرائیل اسلام ہے رب العالمین، 4 حاملان عرش ہیں، یعنی جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا 4 بڑے فرشتے، اور 4 دوسرے فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور ایک میں ہوں۔ لیکن یا رب العالمین، باقی رہنے والی ذات تیری ہی ہے، باقی رہنے والی ذات تیری ہی ہے۔ اللہ رب العزت حکم دے گا کہ اے اسرائیل، جو حاملان عرش ہیں نا، جنہوں نے 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہے، ان کی روح قبض کر لی جائے، ان کی روح قبض ہو جائے گی۔ پھر آپ پوچھے گا بتا اسرائیل کتنے بچے؟ فرمایا یا اللہ، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، میں، باقی رہنے والی ذات تیری ہے۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرو، ان کی روح قبض ہوگی تو وہ ایک بلند پہاڑ کی شکل میں سجدے کی حالت میں چلے جائیں گے۔ پھر پوچھے گا رب تو آ کر پوچھ بتا اسرائیل کون بچا؟ فرمایا اسرافیل ہے، میکائیل ہے، میں ہوں، باقی رہنے والی ذات تیری ہے۔ فرمایا اسرافیل کی بھی روح قبض کرو، وہ بھی بلند پہاڑ کی شکل میں سجدے میں آ جائیں گے۔ پھر پوچھے گا وہی جو کر اسرائیل پھر بتائیں گے میکائیل ہے، میں ہوں، باقی رہنے والی ذات تیری ہے۔ فرمایا میکائیل کی روح کو بھی قبض کرو، میکائیل علیہ السلام کی بھی روح قبض ہوگی۔ یہ تینوں مقرب فرشتے بلند پہاڑ کی شکل میں سجدے کی حالت میں چلے جائیں گے۔ اور کرو مسلمانوں، فرشتوں کا سردار بھی جا رہا ہے، نبیوں کا سردار بھی جا چکا ہے۔ توجہ کریں، موسیٰ کلیم اللہ بھی گئے، یہ بات الگ سی ہے کہ ان کی موت آنی ہے، فانی نہیں۔ نبی پاک بھی گئے، آنی ہے، فانی نہیں، لیکن اس دنیا پر یعنی زمین کے اوپر جو بھی آیا اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، آدم خلیف اللہ ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آنی موت آنی ہی تھی، آئی اور وہ بھی تشریف لے گئے۔ اور ہم اور آپ گھمنڈ میں ہیں کہ ہم نے تو جانا ہی نہیں۔ میکائیل علیہ السلام کی جب روح قبض ہوگی تو باقی کون بچا؟ ایک اسرائیل علیہ السلام، جس نے پوری روئے زمین پر گویا ایک طرف سے کوچا پھیرا ہے۔ جتنے بھی جاندار تھے ان کے ہاتھ سے ان کی روح قبض ہوئی، انہوں نے روح قبض کیا، انہیں کے ہاتھ سے سب کی روح قبض ہوئی۔ سب کا صفایا کرنے والے اسرائیل علیہ السلام موجود ہیں۔ اللہ پوچھے گا اسرائیل بتا کون بچا؟ اسرائیل کا بھی عقیدہ اور ایمان ہے کہ اے رب العالمین، ایک میں ہوں، باقی رہنے والی ذات تیری ہی ہے، سبحان اللہ، میرے کو بھی بتا نہیں ہے، جس نے پوری مخلوق کی چن چن کر روح قبض کی، کسی کی ایکسیڈنٹ میں کی، کسی کی طوفان میں کی، کسی کی گاڑی پر کر لی، کسی کی جناب والا جس طرح حاجی محمد بخش کولی صاحب ابھی صبح وہاں سے چلے جمعہ پڑھنے آ رہے تھے، یہاں آئے، ارادہ جمعہ پڑھنے کا تھا، لیکن آنن فانن گاڑی میں بیٹھے ہی روح قبض کر لی۔ یہ کام اسرائیل نے کرنا تھا اور اللہ کا حکم تھا اسی طرح ہونا تھا۔ مسلمانوں یہی کہا نا، سانس جو ایک ہے نا، یہی ہے، موت اور زندگی کے درمیان کا فاصلہ اتنا بڑا نہیں۔ وہ کسی نے کہا نا، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے۔ انسان 100 برس کی سوچتا ہے، پھر ہم لوگ تو جناب والا عمریں تو بھلا کام ہی ہوں، لیکن ہم نے تو اتنی لالچ پڑی ہوئی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں قرار ہی نہیں ہے اسی کوٹھی میں، اسی بنگلے میں، ہم نے قبر میں تو جانا ہی نہیں ہے۔
کے لیے اللہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا بت مر جا. اسرائیل علیہ السلام اتنے لفظ سے سجدے کی حالت میں بلند پہاڑ کی شکل میں وہ بھی موت, ان کو بھی موت آنی ہے, یعنی ملک الموت کو بھی موت آ گئی, ملک الموت کو بھی موت آئی. جب آ جائے گی تو اس وقت اللہ رب العزت کا اعلان ہوگا, جو لوگ عارضی دولت پر, عارضی بادشاہت پر, میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, کوئی ایم ایل اے بنتا ہے, کوئی ایم ایل سی بنتا ہے, ہماری یہ فیلڈ بھی نہیں, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں, کوئی صرف بینچ بنتا ہے, کوئی بینچ بنتا ہے, کوئی ڈی ڈی سی ممبر بنتا ہے, کوئی وزیر اعظم ہی بن جائے. یہ بننے کے بعد کرسی پر بیٹھتے ہو تو بیٹھنے کے بعد جو 4-5 سال کا موقع ملتا ہے نا, غریبوں کی مدد کر لیا کرو, کیونکہ یہ تمہیں جو دی جا رہی ہے یہ عارضی ہے, اصل بادشاہت رب العالمین کے پاس. تم یہ سوچتے ہو کہ ہم یہاں بیٹھ گئے تو اب جناب والا دوسرا کوئی نہیں آ سکتا, اور اس سے پہلے اس کرسی پر تیرے علاوہ دوسرا بیٹھا ہوگا تھا, اور ایک دن ہوگا کوئی بیٹھنے والا نہیں ہوگا. جب سب ختم ہو جائے اس وقت اللہ رب العزت اسرائیل علیہ السلام کی موت کے بعد فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کے دن بادشاہت کس کے لیے ہے, آج کے دن بادشاہت کس کے لیے ہے. کوئی جواب دینے والا نہیں, کیونکہ سب کی روح قبض ہو چکی, کوئی مخلوق بچی ہوئی, کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. جب تک خدا چاہے گا اسی طریقے سے اعلان فرماتا رہے گا, اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا رہے گا. دنیا کا اینڈ ہو رہا ہے, دنیا کا اینڈ ہے مسلمانوں, جس کے اوپر میرا اور آپ کا ایمان ہے. جو اس کو نہیں مانتا نا, مسلمان کا ایمان کہ آمنت باللہ, میں ایمان لایا اللہ پر, وملائکتہ, اس کے فرشتوں پر, وکتبہ, اس کی کتابوں پر, ورسلہ, اور اس کے رسولوں پر, والقدر خیرہ وشرہ, اور اچھی اور بری تقدیر پر, والبعث بعد الموت, موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. یہ ایمان ہے مسلمان. کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا, آخر میں خود رب العالمین جواب دے گا, اپنے ہی سوال کا جواب. لمن الملک اليوم, آج کے دن بادشاہت کس کو ہے, کوئی بادشاہ نہیں ملے گا اس وقت خود رب جواب دے گا الملک للہ, آج کے دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے. یہ حقیقت ہے مسلمان. مسلمانوں بڑی بڑی دنیا اللہ رب العزت اگر بچائے تو سمندر کے طوفان میں بچاتا ہے. بڑی بڑی جگہوں پر آتا ہے کہ گاڑیاں ایکسیڈنٹ ہوئی, چھوٹا بچہ بچ جاتا ہے, بڑا مر جاتا ہے. حالانکہ میری آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ چھوٹا بچہ نازک تھا, اس کو جھٹکا لگتا وہ جلدی مرتا, لیکن جس کو خدا بچائے سمندر کے طوفان کو بچا لیتا ہے. بڑے لکھے لوگ ذرا غور کرو, اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ اسی ملک الموت سے پوچھا ہے, ملک الموت بتا, تجھے کسی کی روح قبض کرتے ہوئے کبھی ترس آیا زندگی میں؟ بولو بھائی, ظاہر سی بات ہے نا, جان نکالنی ہے. اس سے پہلے یوں سن لو, ملک الموت جب روح قبض کرنے آتے ہیں نا, آمنے سامنے آ کر کے بیٹھتے ہیں بندے کے, جو مرنے والا وہ پہچان لیتا ہے, اور پہچانتا ہے نا, تو اگر میری طرح اعمال ہوئے نا کالے, تو پھر جس طرف وہ بیٹھے ہوں گے اس سے دوسری طرف پہ بیٹھیں گے, وہ دوسری طرف دیکھیں گے, ادھر سے ادھر پلٹے گا. اس وقت ملک الموت کہیں گے تو جس طرف بھی منہ گھما لے, تجھے پتا نہیں تیرے ہاتھوں میں تیرے باپ کی روح قبض کی, تیرے ہاتھوں میں تیرے دادے کی روح قبض کی, تیرے ہاتھوں میں تیری اولاد کی بھی روح قبض کی ہوئی ہے, میں چھوڑنے والا نہیں, تجھے مرنا ہی مرنا, دیکھ لے آج تیرا وقت پورا ہو چکا ہے. لیکن خدا کی عزت کی قسم, میرے دوست اور بزرگوں, ہمیں موت کا کوئی خیال نہیں, ہم مرنے کا سوچتے ہی نہیں. اتنے سیاحت میں خدا کی قسم کھوئے ہوئے ہیں, اتنے خرافات میں کھوئے ہوئے ہیں. جو جس کرسی پر ہے وہ بھی گھمنڈ میں ہے, کوئی سی بھی کرسی ہو, اس کے گلے میں 22 mm کا سریا چڑھا ہوا ہے. عقل اتنی ہے, وہ سوچتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ آگے ہیں نا, یہ سب میرے تابع, کوئی تمہارے تابع نہیں. اللہ نے تم سے کام اگر لے رہا ہے, وہ کام لینا بھی جانتا ہے, اور تخت سے اٹھا کر کے لنگڑے پتھر سے مروا کر کے فوراً اپنے پاس بلا لینا بھی جانتا ہے. غور کرو, میں نے کسی کمیٹی کو, کسی ڈپارٹمنٹ کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو موت سمجھا رہا ہوں. موت کو سمجھو. اسی کو کہا صدا نہ باغیں
سدا نہ پاک بہانا، سدا نہ ماں پہ حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا۔ اللہ رب العزت نے پوچھ لیا اسرائیل بتا، کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تجھے ترس آیا؟ کہا رب العالمین 2 مرتبہ۔ کتنی مخلوق کی روح قبض کی اور ترس کتنوں پر آیا بولو؟ 2 پر آیا۔ اللہ نے وہ دل دیا ہوا ہے نا، اگر وہ ترس کھانا شروع کر دے نا، اصلی یہ ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا نا، تو پوری روئے زمین کی جو مٹی تھی نا، اس کی چمڑی اوپر سے اتارنی تھی، چھلکا ایسے جیسے آپ آلو کو گرم کریں، گرم کرنے کے بعد ایک طرف سے اس کو پکڑے، جو کاریگر ہے وہ پورا چھلکا ایک مرتبہ پکڑ کے اتار لاتا ہے، اتارتا ہے نہیں اتارتا ہے؟ تو اس طریقے سے پوری ہوئی زمین سے مٹی کا چھلکا اتارنا تھا اور آدم علیہ السلام کے جسد مبارک میں اس کو ملانا تھا، کیونکہ اسی لیے بندوں کی شکل الگ الگ ہے، ہر جگہ کی مٹی ہے، اور جس جگہ کی مٹی ہوگی اسی جگہ اس بندے کی قبر بھی بننی ہے۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ پہلے قبر نہ بناؤ۔ شریعت نے جو منع کیا ہوا نا کہ پہلے قبر بندے کی تیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بندے کو کوئی علم نہیں کہ اس کی قبر کہاں بنے گی، وہ کس مٹی سے پیدا، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ کئی لوگوں کی قبریں تیار رہتی ہیں، بندہ سمندر کی تہ میں ہے، کئی بندوں کی قبریں یہاں تیار رہتی ہیں، بندہ سعودی میں دفن ہو گیا، بندہ امریکہ میں دفن ہو گیا، بندہ جناب والا گھر میں سری نگری میں دفن ہو گیا۔ ابھی کووڈ میں دیکھو جناب، بندے کی جگہ اینٹیں بھری ہوئی آ گئی اور بندہ کہاں دفن ہو گیا، علم ہی نہیں ہے۔ تو جبرائیل السلام کو بھیجا، جبرائیل بڑے رحمدل فرشتے ہیں، وہ وہی لاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں، رسول اللہ اعظم کی بارگاہ میں، تو ان کو بھیجا، انہوں نے آ کر کے زمین کو جو ایسے چمڑی اتارنی چاہیے نا، کھال اس کی زمین کی پوست اوپر کی، تو زمین چیخنے لگی کہ مجھ سے نہیں نکالنا، کیونکہ یہ مجھ سے پیدا ہو کر میرے اوپر آ کر فتنہ اور فساد کر رہے ہیں۔ جبرائیل السلام واپس چلے گئے، دوبارہ اللہ نے کہا جاؤ لے کر کے آؤ، دوبارہ آئے، پھر زمین چیخی، پھر واپس چلے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین میں یہ کام نہیں کر پا رہا ہوں، میرا دل گوارا نہیں کر رہا۔ ارے ان کا چمڑی اتارتے ہوئے، زمین کی پوست اتارتے ہوئے دل گوارا نہیں کر رہا، تو مسلمان کی چمڑی کیا لہو پی رہا ہے، خون پی رہا ہے، لیکن اس کا دل گوارا کرتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہو رہی ہے۔ افسوس، کہاں چلیں گے ہم؟ انسان تو ہے، انسانیت نہ رہی۔ بات میری کھری بھی ہوگی، بات تو بری لگے گی، اور میرا یہ ایمان و عقیدہ ہے جب تک یہاں سے سنانا ہے تب تک میں کہیں جا نہیں سکتا، اور جب تک یہاں ہوں تب تک کوئی ادھر سے ادھر کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ جس دن دنیا سے جانا ہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جب تک وہ خدا چاہے جہاں چاہے دین کی خدمت لے لے، وہ اس رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کر کے زندگی میں جیا کرو۔ کچھ لوگ روٹیوں پر، پیسوں پر ایمان کا سودا کرتے ہوئے بھی کریں، ایمان کو کبھی نہ بیچو، ایمان ہی مرنے کے بعد کام آنے والی چیز ہے، بس۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ نام کام آئے گا، نہ جائیداد کام آئے گی، یہاں تک نہ اولاد کام آئے گی، کوئی چیز کام آنے والی نہیں، صرف اور صرف کام آئے گے تمہارے اعمال حسنہ ایمان کے ساتھ کام آنے والے۔ وہ تیاری کرو مسلمان، کیا کر کے جا رہے ہو؟ یہاں تو جو کیا اچھا کیا، دکانیں بنا دی، بلڈنگ بنا دیے، بنگلہ بنا دیا، کوٹھیاں، کاریں، یہاں جمی جگہ، جموں بھی جگہ، اور جناب بڑی ترقی کر لی، جناب بندہ بڑا غریب تھا، ترقی بڑی کی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ہوا؟ مولانا صاحب یہاں بھی مکان، گاؤں میں بھی مکان، جموں میں بھی جگہ، اور فلائٹ اتنے ہیں، یہ کر کے سب کچھ بندے نے کر لیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ دنیاوی ترقیاں کرو، یہ دینے والا بھی خدا ہے، لیکن غور کرو نا، بندے نے مرنے کے بعد قبر کے لیے، آخرت کے لیے بھی کچھ کیا ہے، وہ بھی تو پیش کرو۔ مرنا تو ہے یہ نا۔ تو کہا 2 بندوں پر ترس آیا۔ ایک مرتبہ ایک ماں اپنے بچے کو سمندر میں لے کر کشتی پر جا رہی تھی، اور تیرا حکم ہو گیا کہ اس بچے کی ماں کی روح قبض کر۔ مجھے ترس آیا کہ رب العالمین میں اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کروں گا، اس بچے کا سمندر کے طوفان میں کیا ہوگا؟ اس طرح ہم نہیں سوچتے جب کوئی جوان باپ مر جاتا ہے یا ماں باپ میں سے کوئی مر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی بچے بڑے چھوٹے رہ گئے۔ میری دونوں بہنیں جو ہے جوانی میں چلی گئی، بچے چھوٹے چھوٹے، اللہ کا کرم ہے میکسیمم ہو رہی ہے کہ
کسی کے سمندر کے طوفان میں ایک چھوٹا سا بچہ اس کا کفیل کون ہوگا؟ وہاں ترس آیا. جس طرح موت ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، ہم جاتے ہیں جا کر کے کہتے ہیں ہاں مرنا تو مرا کہ یہ بڑا کچھ، یہ کیا ہوگا، اس بچے کا کیا ہوگا، اس کا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. اس اللہ نے آپ نے تقدیر میں لکھا ہی ایسا تھا. حضور کو بھی اللہ نے یتیمی کا داغ دیا، ذرے یتیم بنا کر پوری کائنات کا مالک و مختار بنا دیا گیا. بنانے والا بھی رب العالمین. غور کر مسلمان، انانیت نکال دے، تکبر نکال دے، عہدے، یہ سب چیزیں عارضیہ ہیں. کوئی کسی کے زیر انڈر اگر کام کرتا ہے کہیں پر، اس نے سمجھ کر اخلاق کیا رویہ اختیار کرو، بد اخلاقی سے پیش نہ ہو. ایک دن آنا ہی آنا، ایک ایک قطرے کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. فرمایا دوسری بار کہاں درسایا، فرمایا جب شداد نے جنت بنوائی. کیا بولو، میری بات سمجھ لینا، توجہ ہے سب کی، گھبرانا نہیں. میرے یہاں 2:15 بجے نماز ہوتی ہے، آپ کی شاید 2 بجے گھڑی پہ نماز چلی گئی، 2 سے اوپر ٹائم ہو گیا، مولوی بول رہا ہے. میرے یہاں 2:15 بجے ہے نا. ہم اگر شادی میں جائیں تو لنچ کے لیے 2 گھنٹے ہم ویٹنگ ہال میں ویٹ کر لیتے ہیں، لیکن جمعے کے دن مولوی اگر 2:15 15 منٹ سے 16 پہ چلا جائے تو پورا مجمع میں سے 99% لوگوں کو برداشت سے پار ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا جی، مولوی 1 منٹ اوپر چلا گیا. یہ نہیں کہ مولوی کو قرآن تو پڑھنے دینا، اس نے پڑھا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہنا تھا منٹ ہو گیا، شیء قدیر نہ کہے وہ تو گیا، اس کو تو وہ کہنا ہی پڑے گا. یہ حالت ہو چکی ہے. ہمارا رویہ یہ ہے، دنیا سے اتنا لگاؤ ہو گیا. فرمایا دوسری چیز کیا ہے، کب آیا، کہا جب شداد نے جنت بنائی. جنت بنا کر مکمل سجا کر دنیاوی اعتبار سے تیار ہوا. مین گیٹ جس کے اوپر ریبن کاٹتے ہیں لوگ آج کل، اور ریبن کاٹتے ہوئے کیا کیا ہوتا ہے وہ خود پتا آپ کو. اور ریبن کاٹ کے یہ سوچتے ہیں کہ آپ جناب یہ ریبن کٹ گیا، اب یہ کبھی ریبن ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. 4 دن کے بعد سمجھتے وہ دکان بھی ٹھپ گیا ہوگا، ریبن کٹا گیا تھا. ریبن کٹنے کی جگہ اگر وہاں آپ دکان پر فاتحہ خوانی کروا دیتے اور مٹھائی لا کر بزرگوں کے نام سے قرآن پڑھوا کر اثر ثواب کر دیتے تو دگنی برکت خدا آپ کو دے دے. ریبن کاٹنا تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، لیکن ہم نے کرنا وہی ہے، یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ دین ہے اور وہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. شیطان نے جنت بنائی، مین گیٹ میں پہنچا اور تکبر 22 mm کا کیا بلکہ جتنا بھی ہیوی mm کا سریا ہوتا ہے نا، وہ اس کی کمر سے لے کر گردن تک پورا ایک دم ڈنڈا بنا ہوا. اور تکبر اور غرور اتنا کہ میرے سامنے آپ کچھ نہیں، میں ہی رب العالمین ہوں، استغفر اللہ. یعنی اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کھڑا ہو گیا. وہ اکڑ میں مین گیٹ میں تھا تو اسرائیل السلام فرماتے ہیں اللہ تیرا حکم ہو گیا کہ 1 قدم اس کا گیٹ سے پار ہو، کیونکہ دروازے میں آپ جاتے ہیں تو 1 قدم اندر ڈالتے ہیں، 1 بار ہوتا ہے. فرمایا 1 قدم اس کا اندر، 1 بار، دونوں بھی بار نہیں ہونے چاہیے، دونوں بھی اندر نہیں ہونے چاہیے. 1 بار اور 1 اندر ہو اور فوراً اس کے گلے کو دبا دے، اس کی روح قبض کر دے. رب العالمین مجھے ترس آیا کہ اتنی محنت کی، اتنی محنت کرنے کے بعد ایک میں کیا ہوا. جس طرح آپ کو ایک مثال دوں، ایگزامپل مختصر جملے میں، یہ آپ اسکول کا مہینہ آ رہا ہے جناب، مزدور لگا کر گھاس کٹوا کر جناب ان کو سکا کر باندھ کر ان کی گلیاں کر کے ان کے گلوں اور جو اپنی زبانوں میں بولتے ہیں کرنے کے بعد دوائی کروا کے اکٹھا کرا کے چھلائی کرا کے گاڑی بنا کر رسے پھیر کر کے آپ نے سجا کر رکھا تو کوئی ایک ظالم پڑے اور وہ ایک طرف سے اگر آگ لگا دے تو بتاؤ کیا ہوگا. سب کچھ ختم. شداد کا سلسلہ یہ سب کچھ سجایا. اب جناب والا 1 قدم گیٹ کے اندر اور 1 باہر. اللہ نے فرمایا اسرائیل روح قبض کر. اسرائیل السلام فرماتے مجھے ترس آیا، اتنا کچھ اس نے کیا تھا. رب العالمین تو بڑا قادر مطلق ہے، اگر 1 مرتبہ اس کو کرسی پر بیٹھنے دیتا پھر وہیں پہ روح قبض ہو جاتی تو کیا تھا، کم سے کم اس کے دل کی تمنا تو پوری ہو جاتی. فرمایا اسرائیل بس یہی 2 لوگ ہیں کا جی. فرمایا اسرائیل اب اس ماجرا مجھ سے سن، میں قادر مطلق ہوں، میں رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، میں سمیع و بصیر بھی ہوں،
وہ بچہ یہی شداد تھا. تجھے ترس آیا تو سمندر میں کون مدد کرے گا؟ میں نے سمندر میں بھی بچایا، پھر اس کو بادشاہت بھی دے دی، اتنا نوازا. اب اس میں آئی آ گئی، اکڑ آ گئی، اب یہ میرا ہی شریک بننے لگ گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گیا. میں نے اعلان کر دیا میں سمندر کے طوفان میں بچانے والا رب العالمین بھی ہوں، اور تیری جنت عارضی جو ہے اس کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے تجھے اٹھوانے والا بھی میرا رب العالمین. غور کرو مسلمانوں، عارضی چیز ہے دنیا، 4 دن کی دنیا ہے، پانی کا بلبلہ ہے انسان کی زندگانی، کس دن ختم ہو، چاہے وہ جوانی، چاہے وہ بڑھاپا، چاہے وہ بچپن، کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے. کووڈ کا ایک ہی جراثیم پیدا ہوا ہے، بغیر خدا کے حکم کے کوئی چیز پیدا ایک ہی ہوا. سپر پاور ہو کے کوئی سا پاور ہو، سب پاور فیل ہو گئے. ایک کووڈ کے آگے کرو کیا، مراکھے ہی چاڑو، منہ چھپاؤ، اعمال کا بدلہ یہی ہے کہ منہ چھپاتے پھرو، ایک دوسرے سے ملو نہیں. وہ قادر مطلق ہے، وہ ڈھیل بھی دیتا ہے، جب پکڑ کرتا ہے تو سخت کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ حضرت ایک منٹ بچہ آخری بات میں کر دیتا ہوں. چلو اب 1 منٹ ہے تو بات ہو کر 2-3 منٹ لے کر جائیں گے، آپ کو سلسلہ جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حاجی محمد باز صاحب کو اور سیٹھ حمید صاحب کو کل سیٹھ جوہانہ میں ہے کل وہ بھی رخصت دے، اور کئی احباب رخصت ہوئے ہیں با ایمان، جتنے بھی با ایمان شرق و غرب میں رخصت ہوئے ہیں، اللہ جمعے کے صدقے سب کی بخشش فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے. حاجی محمد بخش کولی صاحب کو خدا بخش دے، ان کے بیٹوں کو خدا صبر عطا فرمائے. 3 بجے ان کا جنازہ یہاں ہوگا اور 5 بجے جو ہے تبلیغ ہوگا حاجی محمد بخش صاحب کا جنازہ. تو آپ وہاں شرکت کریں. ساتھ ساتھ ایک اعلان اور ہے، پیر تابا صاحب کا عرس جو ہے وہ منگل کو ہے، 1:30 بجے دعا ہونی ہے، آپ کو اس میں بھی شرکت کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.